پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا نظام اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حکومت کے لیے پہلے دن سے درد سر ہیں۔ بہت اچھی بات ہوئی کہ اس دوران مارکہ حق ہوا اور اس میں پاکستان نے بھرپور کامیابی حاصل کی، جس سے پاکستان کا مورال، پاکستان کی عوام کا مورال، ہماری فورسز کا مورال اور ہماری جو حیثیت ہے عالمی سطح پر وہ ضرور منوائی گئی، اور اس کی اب بھی اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے۔ اس کو امریکی صدر تو کرتے ہی رہتے ہیں، اب ارکان پارلیمنٹ نے بھی اس کو انڈورس کیا، اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں اور وزیر اعظم نے آج اس پر بات بھی کی ہے۔ لیکن مسائل جن کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی اس فتح کے فوری بعد اور اس سے پہلے بھی، نہ اس سے پہلے ہماری توجہ اس طرف تھی، نہ اس کے بعد ہماری توجہ اس طرف ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ اس میں پروگریس نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ پہلے وزیر اعظم کی گفتگو سنیں، اس پر ذرا خوش ہو لیتے ہیں اور پھر اصل مسائل کی طرف آتی ہیں۔ امریکہ میں کم رپورٹ دی ہے کہ جو مئی میں جو یدھ ہوا تھا، افواج پاکستان نے ہندوستان کو جو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، آج امریکہ کی کانگریس کی رپورٹ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ پاکستان کی افواج نے واقعی، اور اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر تقریر میں ذکر کرتے ہیں کہ 7 نئے نکورے جہاز پاکستان نے گرائے، پاکستان کو جو فتوحات ملی، انشاءاللہ معاشی میدان میں بھی ہم دن رات محنت کر کے پاکستان کو اس کا حق دلوانے میں محو ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تو ہماری بڑی کامیابی ہے۔ اس وقت میرے سامنے IMF کی ایک رپورٹ موجود ہے، کیونکہ ہمارا جو معیشت پر ہم اپنی تعریفیں کرتے ہیں ہر دور میں کہ موڈیز نے کیا ہماری ریٹنگ کر دی ہے، IMF نے ہمیں کیا کہا ہے، ورلڈ بینک نے ہمیں کیا کہا ہے، تو آج IMF کہہ رہا ہے، وہی IMF جس کو ہم بار بار کہتے تھے کہ IMF معترف ہے، جو ہم نے معاشی اصلاحات کی ہیں یا جو معاشی ترقی کی ہے یا جس نے ملک کو سنبھالا ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان میں اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اس وقت بھی IMF کا ماننا ہے کہ اشرافیہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ یہ جو رپورٹ ہے اس کے چیدہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر مہمانوں کی طرف چلتا ہوں آپ کو لے کر۔ IMF کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے SIFC کے اختیارات اور اسے دی گئی رعایتوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے۔ SIFC کے فیصلوں اور کارروائیوں میں مکمل شفافیت لائی جائے۔ SIFC کو اپنی سالانہ رپورٹ فوری طور پر عوام کے سامنے پیش کرنے کا پابند بنایا جائے۔ حکومت کے مالیاتی اختیارات پر سخت پارلیمانی نگرانی کو یقینی بنایا جائے۔ اہم سرکاری اداروں کو حکومتی ٹھیکوں میں دی جانے والی مخصوص مراعات اور استثناء ختم کیا جائے۔ تمام سرکاری خریداری کو اگلے 12 ماہ میں ای گورننس سسٹم پر منتقل کیا جائے تاکہ کرپشن کے دروازے بند ہوں۔ نیب اور دیگر احتساب اداروں میں بنیادی اصلاحات کی جائیں تاکہ وہ مؤثر اور غیر جانبدار طریقے سے کام کر سکیں۔ حکومتی پالیسی سازی کے عمل میں زیادہ شفافیت اور جواب دہی کو لازمی قرار دیا جائے۔ ٹیکس کے پورے نظام کو سادہ، شفاف اور بدعنوانی سے پاک کرنے کے لیے فوری اصلاحات کی جائیں۔ ٹیکس اکٹھا کرنے والے اداروں کی انتظامی صلاحیت اور نگرانی کو مضبوط کیا جائے۔ بجٹ بنانے اور حکومتی اخراجات کے پورے عمل میں مالیاتی شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ عدالتی نظام میں تاخیر پرانے قوانین اور عملے کے مسائل کو حل کر کے بہتر عدالتی کارکردگی کو یقینی بنایا جائے۔ ملک میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے ضروری ہے کہ معاہدوں کا نفاذ اور جائیداد کی حقوق کا تحفظ مضبوط بنایا جائے۔ ریاستی پالیسیوں پر اثر انداز ہونے والی اشرافیہ کے دباؤ اور مفادات کو کم کرنے کے لیے مضبوط چیک اینڈ بیلنس نافذ کیے جائیں۔ کرپشن کے باعث ہونے والے مالی نقصانات کو کم کرنے اور معیشت میں اعتماد بحال کرنے کے لیے جامع اور مستقل اصلاحات لائی جائیں۔ یہ وہ تمام کام ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، بغیر IMF کے، بغیر کسی بیرونی دباؤ کے، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ ہم کیوں نہیں کر رہے؟